اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ میرے بھائیو بزرگوں، تفسیر عزیزی میں شیطان کا ایک واقعہ لکھا ہے، یہ جلد پہلی ہے۔ اس میں فرمایا کہ ایک دن شیطان موسیٰ علیہ السلام کو ملا اور عرض کی کہ موسیٰ، آپ جلیل القدر نبی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جو شرف آپ کو بخشا کہ آپ کلیم اللہ ہیں، اللہ کی بارگاہ میں جا کر میرے لیے دعا کریں، اللہ میری توبہ قبول کر لے اور مجھ پر کرم کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ میں ہر توبہ کرنے والے کی توبہ قبول کرتا ہوں، تو موسیٰ علیہ السلام نے جا کے دعا کی کہ یا اللہ، شیطان نے یہ میرے ذریعے پیغام بھیجا ہے، تو علیم بذات الصدور ہے، تو جانتا ہے کہ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے میری سفارش کرو اور میری توبہ قبول ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ، شرط وہی پہلی ہے، میں توبہ قبول کر لوں گا، شیطان کو کہو کہ جاؤ حضرت آدم علیہ السلام کی قبر پر سجدہ کرے تو میں اس کی توبہ قبول کر لوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام خوش ہوئے کہ چلو اب یہ سجدہ کرے گا، اس کی توبہ قبول ہو جائے گی، اس کا سوال جو اس نے کہا ہے اللہ تعالی نے مان لیا ہے۔ واپس آئے، خوشخبری دی، کہا شیطان، عزازیل، اللہ تعالیٰ نے یہ شرط لگائی ہے کہ جاؤ آدم علیہ السلام کی قبر پر سجدہ کرو اور میں تیرے گناہ معاف کر دوں گا، تیری توبہ قبول کر لوں گا۔ شیطان نے کہا واہ رے واہ، میں نے تو بھائی اگر میں نے سجدہ کرنا ہوتا تو زندہ آدم کو نہیں کیا، اب جب کہ وہ قبر میں جا کے قبر پر سجدہ کروں، میں سجدہ نہیں کرتا۔ لیکن ہاں موسیٰ، آپ نے احسان کیا مجھ پر کہ آپ نے میری سفارش اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کی ہے، تو میں اس کا آپ کو ایک بدلہ دینا چاہتا ہوں آپ کی سفارش کا، کہ جاؤ اپنی امت سے کہہ دو کہ میں 3 وقت پر حملہ کرتا ہوں، 3 جگہوں 3 وقت پر میں حملہ آور ہوتا ہوں انسان پر۔ کہا 3 حالتیں کون سی ہیں؟ ایک، غصے کی حالت میں انسان کے جسم کے اندر اس کے خون سے بھی زیادہ تیز چلتا ہوں، اس کو گرم کرتا ہوں، اس کو ابھارتا ہوں اور اس کے عقل پر حاوی ہو جاتا ہوں کہ جو کام وہ غصے میں کرتا ہے اس وقت اس کی عقل پر میں حاوی ہو جاتا ہوں، تو عقل سوچنے سے معذور ہو جاتی ہے، تو وہ جذبات میں ہر گناہ کر بیٹھتا ہے۔ قتل اسی کی وجہ سے ہوتے ہیں، گناہ جذبات میں، بدکاری اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ انسان کے خون کے اندر جب میں دوڑتا ہوں، اس کا عقل اور اس کی علم جو ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے اور نفس اس کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے۔ پہلی حالت غصے میں، اور دوسری حالت، دوسرے میں اس وقت انسان پر حاوی ہو جاتا ہوں کہ اگر وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے جائے یا وہ کسی منصفی، کسی منصب پر کوئی ذمہ داری دی جائے اسے، تو میں اس کے دل کے اندر اس کے بال بچوں کی محبت ڈال دیتا ہوں، تو وہ جہاد سے پرہیز کرتا ہے اور اسے وہ اپنا گھر بار، اپنی ترقی یاد آ جاتی ہے تو بزدل بن جاتا ہے۔ اسی طرح جب کوئی شخص کسی انصاف کی کرسی پر بیٹھا ہے اور اس کے سامنے سائل بھی آتا ہے، اس کے سامنے ظالم اور مظلوم بھی ہوتا ہے، اس کے سامنے سچا اور جھوٹا بھی دونوں آتے ہیں، کیس مقدمہ، وہ شخص جانتا ہے
کہ مظلوم کون ہے اور ظالم کون ہے، لیکن وہ ظالم کی حمایت اس لیے کرتا ہے تاکہ اس سے کچھ رقم لے لے، رشوت لے لے، اور اپنے بال بچوں کے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنی ترقی کے لیے اس لالچ میں آ کر اس کی عقل پر پردے پڑ جاتے ہیں، اس کی عقل اسے ساتھ نہیں دیتی، وہ دوسروں کے لیے ہلاک ہو جاتا ہے، اور وہ تھوڑی سی لالچ، تھوڑی سی رشوت، تھوڑی سی دنیا کی مال، اس کے لیے وہ اپنی قبر بھی برباد کرتا ہے، اپنی آخرت بھی بیچ دیتا ہے، اور دنیا کی زندگی کے اندر نا انصاف لوگوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی۔ وہ اس وقت تک لوگوں کی گردن کو جھکا سکتے ہیں جب تک وہ اپنی اس پاور کی کرسی پر بیٹھے ہیں۔ فرمایا دو، تیسری حالت میں جب عورت اور مرد خلوت میں ہوتے ہیں، اکیلے ہوتے ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، تو میں دونوں کے جذبات کو ابھارتا ہوں اور اتنا خون گرم کرتا ہوں کہ وہ بدکاری کر بیٹھتے، اور اس وقت انہیں کوئی پرہیزگاری یاد نہیں آتی، کوئی علم یاد نہیں رہتا ان کو، کوئی ان کی عقل کم نہیں کرتی۔ جاؤ، آپ نے میری سفارش کی ہے تو میں آج آپ کو یہ اپنے 3 گر بتا دیتا ہوں کہ انسانیت اپنی امت کو بتا دو کہ ان 3 وقتوں کا خاص خیال رکھیں، پرہیز رکھیں اگر میرے حملے سے بچنا چاہتے ہیں۔ اب یہاں ایک منٹ رک کے ایک بار سمجھ لیں کہ شیطان ہو کر بھی احسان کا بدلہ چکا دیا اسے، اور ہم انسان ہو کر بھی احسان کا بدلہ برائی سے دیتے ہیں، احسان کا بدلہ کبھی احسان سے نہیں دیا، نیکی کا بدلہ کبھی نیکی سے نہیں دیتے۔ اور شیطان نے اس واقعہ کو بیان کر کے انسانیت کو ایک اور پیغام دے دیا جو لوگ غور کرنے والے ہیں، کہ شیطان اللہ کی بارگاہ میں روندا ہوا ہے اور ہم اس کے محبوب بندے ہیں، لیکن شیطان پر موسیٰ علیہ السلام نے سفارش کی، احسان کیا، اس کے لیے نیکی کی دعا کی، اس نے سجدہ نہیں کیا، لیکن احسان کا بدلہ دے کر انسانیت کو جھنجھوڑا کہ میں شیطان ہو کر بھی احسان کا بدلہ احسان سے دیتا ہوں، اور آپ انسان ہو کر بھی لعنت تو مجھ پر کرتے ہو، لیکن ذرا اپنے اعمال پر نظر ڈالو، غور کرو کہ مجھ میں اور آپ میں فرق کیا ہے۔ اس لیے یہ جتنے مسائل بیان کیے جاتے ہیں قرآن پاک کے اندر، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ میں نے یہ پرانے لوگ، کفار مکہ نے کہا تھا نا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس جو قرآن ہے لوگوں تو پرانے لوگوں کی قصے اور کہانیاں ہیں، جیسے مچھر اور مکھی کی کہانی، ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقہا، یہ کیا کتاب ہے جس میں مچھر اور مکھیوں کی کہانی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یضل بہ کثیر ویہدی بہ کثیر وما یضل بہ الا الفاسقین۔ لوگوں، یہ مثال، یہ قصے آپ کے لیے، آپ کو اس لیے بیان کیے جاتے ہیں آپ کے سامنے تاکہ آپ اس سے سبق حاصل کرو، تفکر کرو، فکر کرو کہ شیطان جیسا مردود احسان کا بدلہ احسان اپنے خفیہ راز بتا دیتا ہے، اور ہم انسان ہو کر احسان کے بدلے میں برائی کرتے ہیں۔ کرسی پر بیٹھ کے انصاف کتنا کرتے ہیں
ہمارے سامنے مظلوم بھی ہو، ظالم بھی ہو، سمجھتے بھی ہوں، پتہ بھی ہو، ہم ظالم سے اس لالچ اپنے بچوں کی، اپنے بیوی کی، جیسے شیطان نے کہا کہ میں محبت ڈال دیتا ہوں، پھر اس سے گناہ کروا لیتا ہوں، یہ سوچتے بوجھتے ہوئے بھی ہم کیا کرتے ہیں؟ کبھی غور کیا؟ ان لوگوں نے کچھ نہیں دینا ہمیں، جس کے لیے ہم یہ سارے پاپ کر کے اپنی قبر کو آگ میں جھونک رہے ہیں، اپنی آخرت جلا رہے ہیں۔ ساری زندگی خدمت کرو، موت کے وقت کچھ پتہ نہیں کہ یہ اپنے ہمارے ساتھ ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اور اگر ہوں گے بھی تو دو چادروں کے سوا کچھ نہیں دینے والے۔ اس لیے ہمیں غور کرنا چاہیے، فکر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ سب سننے والوں کو صبر دے، عمل کرنے کی توفیق دے، اور اپنی زندگی پر غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔